آج کا موضوع جو ہے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث متفق ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسقل الصلاۃ علی منافقین صلاۃ عشاء و صلاۃ الفجر۔ اب یہ مبتدا یہ بن رہا ہے اسکالا، اسکلو، دیکھیں نا، اسکلو پر الف لام بھی نہیں، ڈبل حرکت بھی نہیں ہے، اور صلاتی مجرور ہے مضاف لے کی وجہ سے، تو پھر یہ بن جائے گا اسکلو مضاف اور صلاتی مضاف علیہ، اور اعلی جار اور منافقین یہ اعلی جار کے لیے مجرور، تو پھر وہ بن جائے گا اسکلو الصلاۃ مبتدا علی المنافقین متعلق خبر، اور صلاۃ العشاء، صلاتوں پر بھی الف لام نہیں ہے اور ڈبل حرکت بھی نہیں ہے، اور عشاء جو ہے یہ کیوں مجرور ہے کہ بھئی کسرہ آتا ہی دو وجوہات سے۔ نمبر ایک، یا تو وہ حروف جارہ آتا ہے، یا حروف جارہ آنے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، یا وہ مضاف لے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو اب صلاتو تو ہو گیا مضاف، کیونکہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا اور ڈبل حرکت بھی نہیں آتی۔ عشائی کیوں مجرور ہے؟ بھئی صلات کا مضاف لے ہے، اور مضاف لے بھی مجرور ہوتا ہے، لیکن اب یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو آ گئی ہے، اور آگے آیا ہے صلاۃ الفجر، اب یہ بھی مرکب اضافی کا مجموعہ ہو کر معطوف اور معطوف لے مل کر مرکب عطفی، بھئی مرکب عطفی ہو کر یہ اب اس کی خبر ہو جائے گی، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو عبارت جو ہے کس سے شروع ہوئی؟ بھئی عبارت جو شروع ہوئی ہے، کیونکہ جو مبتدا پر جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی والا معنی ہوتا ہے، تو اب کیا ہوا کہ اسکلا مشکل ہے، مشقت ہے نماز علی المنافقین، منافق پر نماز منافق پر مشکل ہے، بھاری ہے۔ کون سی نماز؟ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، کیونکہ عشاء کی رکعتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب 17 رکھتے ہیں، کہتے کب اتنی لیدہ رکھتے ہیں، بھئی چھوڑے کیا پڑھ کے کرنا، معاذ اللہ۔ تو اب وہ رکعت کی تعداد جب سنائی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، تب آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ 24 گھنٹے اتنی ڈیوٹی ہے، اور 17 رکعتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہے، تو 24 گھنٹے جو آپ کام کرتے ہیں دکان پر، شاپ پر، کسی کے پاس ورک ہے، کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، 12 گھنٹوں کی، 6 گھنٹوں کی، 24 گھنٹوں کی، تو وہ زیادہ ہے، یہ 17 رکعتوں میں اتنا ٹائم تو نہیں لگتا۔ تو اس کے بعد فرمایا عشاء کی نماز، اور اس کے بعد فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز نیند میں، غفلت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا نا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی بھی ہے، اور اس کے بعد مسلم شریف کی بھی ہے۔ تو منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ باری ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے نبی پاک صدقہ ہمیں یہ دونوں نماز پڑھنے کی ساتھ، بلکہ دونوں نہیں بلکہ ساری 5 گانا نماز پڑھنے کی ساتھ فرمائے اور کرم فرمائے۔ اور جو 5 گانا نماز پڑھتے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جب اپنا نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد شکرانے کا ایک سجدہ بھی کریں کہ اس مالک نے تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا تمہیں توفیق دی ہے، اس مالک نے تمہیں نماز پڑھنے کی، اپنی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکانے کی توفیق دی ہے، ایک سجدہ شکرانہ بھی کیا کرے۔ ہاں الا فجر عصر کی نماز کے بعد اور فجر، اس میں آپ نہیں، باقی نمازوں کے اندر آپ شکرانے کی سجدہ کیا کریں کہ اس مالک نے اپنی جبین نیاز کو اپنی بارگاہ میں جھکانے کی مجھے توفیق سعادت عطا فرمائی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر غرور تکبر ختم ہوگا کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے میرا کمال نہیں ہے، حقیقت میں ان کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق اور سعادت اور جدا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے بخاری کی اور مسلم کی، اور آپ اس کو زیادہ شیئر کریں،
اور جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی توشہ امجاد ہوگا. تو منافق پر یہ نماز